آپ کا یہ سوال کہ قبر پرستی اور بت پرستی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی قبر پرستی کرتا ہے اور کوئی بت پرستی کرتا ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس مٹی کی پوجا کرنا یہ تو بالکل غلط ہوگا۔ کسی چیز کی پوجا کرنا اللہ کے سوا یہ تو شرک ہے۔ اصل میں آپ نے سمجھا نہیں، شاید آپ سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہو، یا ہو سکتا ہے کسی نے یہ ذہن دیا ہو کہ کنفیوز کرانے کے لیے پوچھا جائے۔ تو اگر کوئی کنفیوز ہو گیا ہے تو اس کا ذہن صاف ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی بھی مسلمان کسی قبر پرستی کے لیے، کسی قبر کی پوجا کے لیے نہیں جاتا، نہ ہی اس مٹی یا پتھر کی پوجا کے لیے جاتا ہے، بلکہ اس قبر کے اندر آرام فرمانے والے اللہ کے نبی، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کی روشنی میں مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ہم اللہ کے ولی کی قبر یعنی جنت کے باغ کے قریب حاضری دینے جاتے ہیں، اور جنت میں اللہ کی رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں، تو رحمتوں کے کچھ قطرے حاصل کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ان نیک بندوں کی قبر پہ ہم جاتے ہیں۔ اگر واقعی میں کوئی قبر پرست ہوتا تو وہ ابو جہل کی قبر کو بھی ڈھونڈ کے جاتا، ابو لہب کی قبر کو بھی ڈھونڈ کے جاتا، نمرود کی جگہ کو بھی ڈھونڈ کے جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قبر پرست ہوگا تو کسی بھی قبر پہ چلا جائے گا۔ ہم کافروں کی قبر پر نہیں جاتے، بلکہ انبیاء، اولیاء، صلحاء کی مزارات پہ جاتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمتیں ان پر ہر وقت نازل ہوتی ہے، ان رحمتوں سے کچھ قطرے ہم بھی حاصل کریں۔ اس کو اور آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک بات میں حدیث کی روشنی میں بتا دوں، جس کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، ذکر الانبیاء عبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ظاہر ہے گناہوں کا کفارہ ہونے کے لیے رحمت نازل ہونی چاہیے، تو اللہ کے ولی کا ذکر کرنا ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ مہینہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ اب حضور غوث اعظم کی یاد اس مہینے میں ویسے تو مناتے ہیں، خاص کر اس مہینے میں لاکھوں کی تعداد بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مناتے ہیں۔ تو کسی مجلس میں اگر 1,00,000 آدمی ہو اور وہاں غوث اعظم کا تذکرہ ہو، تو حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے ولی کے تذکرے کی برکت سے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو غوث اعظم کا نام اتنا بابرکت ہے، ان کے نام لینے کی بدولت لاکھوں لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ لاکھوں لوگوں کے گناہ معاف ہو جائے، تو خود ان پر کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اور جس جگہ وہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو ہم رحمتوں کے کچھ قطرے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح حاضری دینا مزارات پہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری دی، جو کہ صحابہ کرام، اور جنت البقیع میں جو صحابہ تھے ان کے مزاروں پہ بھی حاضری دی۔ تو بزرگوں کی مزاروں پہ حاضری دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو لے کر اگر کوئی یہ کہے کہ قبر پرستی ہے تو دراصل وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔